الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یوں تو اس دنیا میں انسانی زندگی میں اپنے نصب العین اپنی منزل طے کرنے میں بہت آپس میں اختلاف اور ٹکراؤ ہے. کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اچھا ڈاکٹر بن جاؤں، یہ اس کی منزل ہے. کوئی کھیت میں بیج اس لیے ڈال رہا ہے کہ غلہ خوب آ جائے، کسی کی منزل یہ ہے. کوئی دولت لگا کر اس لیے انتخاب میں کھڑا ہے کہ وزیر بن جاؤں، اس کی منزل وہ ہے. کوئی فیکٹری اس لیے لگا رہا ہے کہ دولت اور میری صنعت خوب ترقی کر لے. کوئی ساری دولت اس لیے لگا رہا ہے کہ شہرت ہو جائے. یوں اس دنیا میں آدمی کی محنت کے نتائج میں خوب اختلاف ہے. نصب العین ہر شخص کا الگ ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی کی محنت اور جد و جہد اختیار کرتا ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، میری اولاد نے یہاں تک پہنچنا ہے. لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سب کی رائے ایک جیسی ہے. کوئی بھی ہو یہ ضرور چاہتا ہے کہ میں صحت مند رہوں، توانا رہوں، میری ہڈیوں میں گودا رہے، طاقت رہے، شباب رہے. یہ ہر شخص چاہتا ہے. کوئی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کوئی ہسپتالوں کی زندگیاں نہیں گزارنا چاہتا. یہ ایک ایسا مقصد ہے جس میں سب کا اتفاق ہے. غریب بھی ہے، امیر بھی ہے. وہ صحت مند رہنا چاہتا ہے، طاقتور رہنا چاہتا ہے، خوبصورت اور جوانی چاہتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے. اسی طرح ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خوشحال ہو، کوئی محتاج نہیں رہنا چاہتا، بیکاری نہیں بننا چاہتا، دوسروں کے سامنے جھولیاں پھیلا کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا. خوشحالی چاہتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے خوشحالی ہو، عزت کی زندگی ہو. اس پر بھی دو رائے نہیں ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کو تحفظ ملے. اس لیے تو اتنے ہسپتال ہیں، اتنے ڈاکٹر ہیں، لاکھوں کروڑوں زندگی بچانے کے لیے لگ رہے ہیں. ہر شخص زندگی چاہتا ہے. کوئی موت کے منہ میں نہیں جانا چاہتا. اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے نہ جانے کتنے تحفظات کی شکلیں اختیار کرتا ہے. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے کہ صحت مند رہنا چاہتا ہے، طاقتور رہنا چاہتا ہے، خوشحال رہنا چاہتا ہے، زندگی چاہتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو، سچ بتاؤ، آج تک کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ صحت مند اور جوان رہا ہے؟ آج تک کوئی ایسا انسان آپ کو ملا ہے جو یہ کہے کہ اس دنیا میں میری ہر خواہش پوری ہو گئی، ہر چاہت پوری ہو گئی؟ چاہت اندر سب کی ہے. صحت مند رہنا، طاقتور رہنا، چاہت ہر کی، پوری کسی کی نہیں ہوئی. اپنی خواہشات کو پورا ہر شخص دیکھنا چاہتا ہے، لیکن پوری اس دنیا میں کسی کی نہیں ہوئی.
ہر شخص زندگی کا تحفظ چاہتا ہے، زندہ رہنا چاہتا ہے، لیکن کوئی یہاں زندہ رہا نہیں، چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے ایک چیز انسان کے اندر پیدا کی ہو اور اس کی منزل نہ ہو، وہ حاصل نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز کی تڑپ اندر اللہ نے پیدا کی، وہ حاصل ہی نہ ہو سکے، تو اللہ نے دنیا میں انسان کو تڑپانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا کہ تڑپتا ہی رہے، اس صحت کے لیے، اس جوانی کے لیے تڑپتا ہی رہے اور حاصل کبھی نہ ہو، اس زندگی کے لیے، اس خوشحالی کے لیے، اپنی آرزو حسرتیں پورا کرنے کے لیے تڑپتا ہی رہے۔ کہ اللہ نے انسان کو تڑپنے کے لیے چیزیں پیدا کی اس کے اندر؟ نانا، یہ بھول مجھ سے ہو گئی کہ یہ ساری چیزیں جہاں پوری ہوتی ہیں وہ میری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے، اور جہاں پوری نہیں ہوتی میں وہاں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ فرق یہ ہے، فرق یہ ہے کہ جہاں یہ سب کچھ پوری ہو جائیں گی وہ میری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے، اور جہاں یہ پوری نہیں ہونی آج انسان وہاں پوری کرنا چاہتا۔ یہ ایک بڑا دھوکہ لگ گیا، یہ آج کی تعلیم نے بھی اسے دھوکے میں ڈال دیا، آج کے تعلیمی اداروں نے بھی اسی دھوکے میں اسے ڈال دیا، آج کے دانشوروں نے بھی اسی دھوکے میں ڈال دیا، اور آج کے گھر کے ماحول نے، سوسائٹی کے ماحول نے بھی اسی دھوکے میں ڈال دیا کہ صحت مند بھی رہنا چاہتا ہے، خوشحال بھی رہنا چاہتا ہے، زندگی کا تحفظ بھی چاہتا ہے، لیکن اس دنیا میں، اور اس دنیا میں آج تک کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا، اور جہاں یہ سب چیزیں پوری ہونی ہیں وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے، وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کا انسان کتنے دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے، کامیاب بھی ہونا چاہتا ہے لیکن راستہ ناکامی پہ، راستے پہ چل پڑا، چاہتا ہے کامیاب، ظاہر کامیاب وہی ہوگا جسے ایسی صحت مل جائے، ایسی جوانی مل جائے جہاں اس کی ہر خواہش پوری ہو، جہاں اس کی زندگی کا تحفظ ہو، وہی کامیاب ہوگا۔ کامیاب تو وہی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ کامیابی کا وطن یہ نہیں ہے، یہ وطن ہے یہ نہیں۔ اس لیے اللہ کریم کیا کہہ رہا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اس جنت میں چلا گیا کامیاب وہ ہو گیا، اس لیے کہ وہاں اسے یہ پیغام ملے گا، إِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، آج تجھے ایسی صحت ملے گی جس میں کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرِمُوا أَبَدًا، اب تجھے ایسی جوانی اور حسن اور قوت اور توانائی ملے گی جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَنَامُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اب تجھے ایسی خوشحالی ملے گی، ایسی خوشحالی ملے گی جس میں کبھی محتاجگی نہیں آئے گی۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَعِيشُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اب تجھے ایسی زندگی ملے گی جس میں موت کوئی نہیں ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آج تجھے ایسی کامیابی ملی، تیرے دل میں خیال آیا، تیری چاہت پوری ہوئی، تیری زبان پہ بول آئے، اللہ نے تیری شرف یاد پہلے سن لی، آج وہ زندگی کامیابی کی ہے، جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ ہے کامیاب زندگی۔ میرے عزیزو، دنیا کے چھوٹے سے کامیابیوں کے لیے ایک آدمی میڈیکل 20 سال پڑھتا ہے، اور ایک آدمی فیکٹری لگاتے لگاتے 60 سال گزر جاتے ہیں، اور ایک شخص اپنا کاروبار جماتے جماتے 40 سال کھو بیٹھتا ہے، اور ایک آدمی دنیا کے اندر اپنا گھر اچھا بنانے کے لیے زندگی کی ساری پونجی لگا دیتا ہے، بعضوں کی بنتی ہے، بعضوں کی وہ بھی نہیں بنتی۔ تو میرے عزیزوں، جب اتنی بڑی کامیابی ہے، کیا اس کے لیے 60-70 سال بھی نہیں لگا سکتے؟ عجیب بات ہے بھائی۔ دنیا کی ان چھوٹی سی کامیابیوں کے لیے 40 سال، نوجوان 20 سال تک پڑھ رہا ہے، 30 سال تک اس کی تعلیم جاری ہے،
اور جب تک کاروبار میں آئے گا تو 50 سال لگ جائیں گے. کیا مطلب؟ 60 سالہ زندگی بنانی ہے اس میں. اور یہ خرابوں سا کیا شک ہے اس میں؟ کوئی شک ہے اس میں کہ وہاں صحت نہیں ملے گی، وہاں جوانی نہیں ملے گی، وہاں آرزو ہر نہیں پوری ہوگی؟ کیا ہمارا ایمان نہیں ہے؟ تو میرے عزیزوں، اتنی بڑی کامیابی پانے کے لیے اگر دنیا میں حلال پر اگر کچھ گزارا کرنا پڑے اور قناعت کی زندگی اختیار کرنی پڑے، کچھ روکھا سوکھا کھانا پڑے، کچھ رات دن کی نیند میں فرق آ جائے، کچھ دنیا میں نفس کے مجاہدے آ جائیں، کچھ سادگی اختیار کرنی پڑے، ارے میرے عزیزوں اتنی بڑی کامیابی نہیں، کون سے نقصان کی بات؟ ایک بچہ بھی زندگی کے 30 سال میں جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت سے نہ جانے کتنی راتیں جاگتا ہے اور کتنی مرتبہ اپنی زندگی کھانا پینا آگے پیچھے کر دیتا ہے، اور نہ جانے کتنی زندگی کے سفر ملتوی کر دیتا ہے، اور نہ جانے کتنا اپنا راحت و آرام قربان کرتا ہے، اور نہ جانے کتنے اسفار کرتا، ماں باپ سے دور رہتا ہے. لیکن اس چھوٹی سی کامیابی منزل کے لیے باپ بھی کہتا ہے بیٹا پڑھ جا، ماں بھی کہتے بیٹے کچھ پڑھنے. ارے تو اپنے لال کو اپنے سے جدا کر رہی ہے، اپنے بچے کو اپنے گھر سے جدا کر رہی ہے، اپنے بچوں کو اپنے شہر سے دور کر رہی ہے، اپنی اولاد کو اپنے وطن سے دور کر رہی ہے. ہاں اس کا مستقبل اچھا ہو جائے گا، اور وہ مستقبل بھی ایسا جس میں صحت بھی کوئی نہیں، جس میں جوانی میں پائیدار کوئی نہیں، جہاں صحت بھی پائیدار کوئی نہیں، جوانی بھی پائیدار کوئی نہیں، جہاں ہر خواہش کا پورا ہونا بھی نہیں، بلکہ جہاں ساری لذتوں کو موت سب نکل جائے گی، سب نکل جائے گی، لیکن ہر خواہش اس کے لیے ہر تکلیف برداشت ہے، اس کے لیے ہر دکھ برداشت ہے، اس کے لیے ہر جدائی برداشت ہے، اس کے لیے ہر لاکھوں روپے لگانا اور اس کے لیے محنت کرنا سب برداشت ہے، اس کا مستقبل اچھا ہو جائے. تو میرے عزیزوں، جس مستقبل میں صحت ایسی کہ بیماری کوئی نہیں، جوانی ایسی کہ بڑھاپا کوئی نہیں، نعمتیں ایسی کہ محرومی کوئی نہیں، حسن ایسی کہ محرومی کوئی نہیں، زندگی ایسی کہ موت کوئی نہیں، اور جہاں ہر خواہش اس کی پوری ہونے والی ہے، بتاؤ اس کامیابی کے لیے کتنی قربانی کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کتنی؟ تو کون عقل مند ہے؟ وہی عقل مند ہے جو اس کو پا لینے کے لیے اگر اس کی ساری دنیا میں کھو جائے تب بھی وہ کہے سودا سستا ہے، وہ مل جائے کوئی بات نہیں، ساری دنیا چلی جائے. حقیقت میں عقل مند یہی ہے، حقیقت میں دانش مند یہی ہے کہ یہاں کا فقر بھی برداشت، یہاں کی بھوک بھی برداشت، یہاں کی تنگی بھی برداشت، یہاں لوگوں کے تانے بھی برداشت، یہاں حلال پر اکتفا اور قناعت بھی برداشت. آخرت کی بڑی کامیابی میرے آنکھوں کے سامنے ہے. عقل مند یہی ہے، عقل مند یہی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند نوجوان آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ من ایکس الناس و احزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں اور کون لوگ دور اندیش ہیں، جو واقعی دور کی سوچتے ہیں، جو دور کی سوچتے ہیں، جن کی نظریں دور دیکھتی ہیں، جو واقعی مستقبل کی صحیح منصوبہ بندی کرتے ہیں. کون دور اندیش، کون روشن خیال، کون عقل مند، کون دور کی نظر رکھنے والے؟ من ایکس الناس و احزم الناس. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنيا وکرامت الآخرہ. جو اس وطن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنا کے رکھتے ہیں اور اس کی تیاری میں زندگی کے رات دن گزارتے ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ واقعی دور اندیش ہیں، یہ واقعی دور اندیش ہیں. اور اللہ کے نبی فرمانے لگے وہ تو کم عقل ہے، احمق ہے، احمق، وہ تو احمق ہے، کم عقل ہے، تاریک خیال ہے، اس کی عقل میں تو کچرا پڑ گیا ہے، گناہوں کی ظلمت اکٹھی ہو گئی ہے کہ من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ، زندگی تو اپنی چاہت کی گزارے اور امید رکھے کہ کل اللہ مجھے جنت دے دے گا. یہ کم عقل ہے.
یہ عقل کا اندھا ہو چکا ہے، اس کی عقل میں تو کچرا آ چکا ہے، گناہوں کی ظلمت آ چکی ہے۔ اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ، زندگی اپنی چاہت کی، اس کی زندگی میں اپنی ترجیحات، اور کہے اللہ بخش دے گا، جنت دے دے گا۔ اللہ کریم کہہ رہا ہے ام حسب الذی نجتاح السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، ایک حلال کھائے ایک حرام کھائے، ایک کی بیٹیاں حیا کی چادر، دوسروں کے گھروں میں عریانیت، ایک کے گھر میں سود آ رہا، ایک کے گھر میں حلال پر قناعت ہو رہی، ایک کی زبان پہ سچائی اور دوسروں کی زبان پہ جھوٹ، ایک کی زندگی میں احسان دوسرے کی زندگی میں ظلمت، ایک رب کا نافرمان دوسرا رب کا باغی۔ اللہ کہتا ہے کیا تمہارا کیا خیال ہے دونوں کا مرنا جینا ایک جیسے ہوگا؟ ام حسب الذی نجترح السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک سویرے سویرے اٹھ کر سب رب کے سامنے سجدہ ریاض ہو اور ایک دوپہر کو جائے تو رب سے بغاوت کر کے جائے، کہ دونوں کا مرنا ایک جیسے ہوگا اور مرنے کے بعد کی زندگی ایک جیسی ہوگی؟ اللہ کریم کہہ رہا اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک جیسے ہوگا، ساء ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ کر رہے ہو۔ تم اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ اختیار نہیں کرتے، ایک نافرمان اور ایک کا حکم مانے، ایک آپ کی چاہت پہ چلے اور ایک آپ کو دھوکہ دے دے۔ آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایک رویہ اختیار نہیں کرتے، وہ تو منصفوں کا منصف، حاکموں کا حاکم، کیا وہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرے گا؟ ساء ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ ہے، غلط فیصلہ ہے۔ میرے عزیزوں، کامیابی وہ ہے جہاں صحت بھی پائیدار، حسن بھی پائیدار، جوانی بھی پائیدار اور زندگی بھی پائیدار۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی، یہ کیا دنیا کا اسٹیٹس اور دنیا کی واہ واہ اور دنیا کے نام و نمود و شہرت، کتنے دن میرے عزیزوں، سانس نکلنے کے بعد ہے۔ پیار کرنے والی بیوی بھی اس لاش کو گھر میں نہیں رکھتی اور محبت کرنے والے اولاد بھی اس لاش کو گھر میں برداشت نہیں کرتے، میرے آگے پیچھے ہونے والے وہ بھی اپنے گھر کے اندر اس دھڑے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سارا تماشا سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے، سارا تماشا منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی ہے، وہ زندگی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ نے سچ کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بڑے لوگ اس دنیا سے دھوکہ کھا جاتے، بڑے لوگ، چمک دمک بڑی ہے ان بازاروں کی بھائی، ان محفلوں مجلسوں کی چمک دمک بہت ہے، ان دوستوں کی باتیں اور ان ارد گرد کے ماحول نے بڑوں کو دھوکہ دے دیا ہے۔ بھول جاتے ہیں کہاں سے آئے کہاں جانا ہے، بھول جاتے ہیں میری اوقات کیا ہے، مجھے نوازا کس نے ہے۔ یہ دنیا کی چمک دمک، رب سچ کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ دے دیا کرتی ہے، بڑے بڑے پھسل جایا کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ پیارا رب بڑے محبت بھرے انداز میں کہہ رہا ہے لوگوں، اللہ کا میرا وعدہ آخرت کا سچا ہے، جو کامیابی کے وعدے کر رکھے وہ سچے ہیں۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہ ڈال دے، فلا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان دھوکے باز اور انسان نما یہ شیطان کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ زندگی وہ ہے تو میرے عزیزوں، ہر شخص کامیاب چاہتا ہے، ہر شخص صحت چاہتا ہے، ہر صحت جوانی چاہتا ہے، ہر شخص زندگی کا تحفظ چاہتا ہے، ہر شخص خوشحال رہنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے وطن آگے ہے بھائی، گھر آگے ہے بھائی، اس کے لیے دنیا آگے ہے، اسے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔